میں آپ کا ٹیچر علی رضا میرڈ ہائی اسکول کی طرف سے، اور آج کا میرا ٹاپک کا عنوان ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ کلاس جب پاکستان بنا 1947 کے اندر، اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا، تو لہٰذا اس وقت سب سے پہلے 1935 میں ایک انڈین ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے اسے فوری طور پر پاکستان کے اوپر لاگو کر دیا گیا۔ تو لہٰذا اس وقت فوری طور پر پاکستان کو ایک قانون کی ضرورت تھی، تو اس وقت کے پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1949 میں آئین ساز اسمبلی سے ایک قرارداد مقاصد منظور کروایا۔ آخر یہ قرارداد مقاصد کیا تھی؟ قرارداد مقاصد وہ تھی کہ جس کی روشنی میں پاکستان نے اپنا قانون تیار کرنا تھا، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنا آئین تیار کرنا تھا۔ تو طلباء، پاکستان کا جو سب سے پہلا قانون تھا وہ 1956 میں تیار ہوا۔ 1956 میں پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا پہلا آئین متعارف کروا دیا گیا، لیکن یہ قانون زیادہ عرصہ تک نہ چل سکا، کیونکہ 1958 کے اندر ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا کے اس قانون کا خاتمہ کر دیا۔ تو بات جب بھی ملک کے اندر مارشل لا لگتا ہے تو جو قانون ہوتا ہے اس وقت کا، جو آئین ہوتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو مارشل لا ایوب خان نے لگایا تھا تو اسے فوری طور پر ختم کر دیا گیا۔ پھر پاکستان کو جو دوسرا قانون تھا وہ 1962 میں ایوب خان نے ہی تیار کروایا تھا، لیکن پہلے آئین کی طرح یہ آئین بھی زیادہ دیر نہ چل سکا۔ پھر 1969 کے اندر اس قانون کو بھی جنرل یحییٰ خان نے جب ملک کے اندر مارشل لا لگایا تو 1962 کا آئین بھی ختم کروا دیا۔ میں نے آپ سے پہلے ایک بات کہی ہے کہ جب بھی ملک کے اندر دوبارہ سے مارشل لا لگتا ہے، کوئی جمہوری حکومت ختم کی جاتی ہے، کوئی فوجی اقتدار میں آتا ہے، تو آ کے سب سے پہلے جو قانون ہوتا ہے ملک کا، اسے ختم کر دیتا ہے۔ طلباء، 1969 کے اندر جب جنرل یحییٰ خان نے قانون ختم کروا دیا تو اس وقت سب سے پہلے 1971 میں آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ تو اس وقت پھر الیکشن ہوئے تھے، بعد میں الیکشن کے اندر مغربی پاکستان میں آپ کو 9 کلاس میں نے بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تھی، جبکہ مشرقی پاکستان میں عوامی مسلم لیگ شیخ مجیب الرحمان کو واضح برتری حاصل تھی۔ وہ ہم 9 کلاس میں ڈسکشن کر چکے ہیں، اس کی ریزنس کیا تھی، کیوں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا۔ تو پھر 1971 کے اندر بنگلہ دیش کا الگ ہونے کے بعد اس وقت کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سربراہی میں 1973 کا آئین تیار کروایا۔ طلباء، جو 1973 کا آئین ہے یہ پاکستان کا تیسرا قانون ہے، اور ابھی تک پاکستان کے اندر یہی قانون جاری ہے، یہی قانون جو ہے وہ لاگو ہے، امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور اسی قانون کے سب سے اہم پہلو جو ہیں وہ ہم لوگ آج ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں افتتاحیہ۔ جیسے میں نے پہلے بات کیا، افتتاحیہ جب قانون بنا تو قانون بننے سے پہلے 1949 12 مارچ کو آئین ساز اسمبلی نے ایک قرارداد مقاصد منظور کروا دی تھی۔ اس قرارداد مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا قانون تیار کرایا تھا، جس کی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کی حاکمیت، کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں، جتنے بھی وزیر اعظم ہیں، جتنے بھی دوسرے وزیر ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی ان کے پاس پاور ہے اس کو اللہ کی مان سمجھ کے استعمال کریں گے، کسی کے خلاف بھیجا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور اپنا استعمال قرآن و سنت کی حدود سے باہر کسی بھی صورت نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹ، پاکستان نظریہ اسلام کے اوپر بنا تھا، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا، یہ کبھی بھی قومی اسمبلی میں جتنے ممبران صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنا سکتے جو قرآن و سنت کی حد سے باہر جائے۔ اور دوسری طرح ہمارا دوسرا پوائنٹ یہاں پر تحریری آئین۔ تحریری جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان جو 1973 کا ہے نا، یہ لکھا ہوا موجود ہے۔ دنیا کے سارے ملکوں کے قانون لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارے پاس امریکہ لے لیں۔ اب امریکہ کا جو قانون ہے وہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ان لوگوں کو جو چیز بہتر لگتی ہے انہوں نے اپنے ملک کے سر امپلیمنٹ کروایا ہوا ہے، وہ اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اور اگر جو ہی ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان کا قانون ریٹن فارم میں موجود نہیں ہے۔ اور اس قانون کے اندر 280 دفعات تھی، 12 حصے تھے۔ اب 12 حصوں سے مراد یہاں پر
یہ ہے کہ اس کے 12 چیپٹر تھے اور ہر چیپٹر کے اندر مختلف دفعات تھی. جیسے پہلا چیپٹر ہے جی، پہلے چیپٹر کے اندر 6 دفعات. دوسرا حصہ یعنی کہ دوسرا چیپٹر اس کے اندر کیا ہے 7 سے لے کے 40 تک. پھر تیسرا چیپٹر ہے اس کے اندر کتنی یعنی 41 سے لے کے 100 تک. اسی طرح 12 حصوں کے اندر دفعات کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے اور ہر ایک جگہ پر مختلف چیزوں کے حوالے سے قانون ہے. جیسے چوتھا حصہ ہے اس کا، اس کے اندر صوبوں کے حوالے سے قانون ہے. فیڈریشن آف پاکستان تیسرے حصے میں قانون ہے. اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس وہ ہے وفاقیاں. وفاق کیا ہے؟ فیڈرل ایک یونٹ ہوتا ہے، آپ جسے کہہ سکتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ. سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں 4 صوبے، پھر اس کے علاوہ آتا ہے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں قبائلی علاقہ جائے. تو جو پاکستان کا قانون ہے وہ فیڈرل پر بھی عائن ہوتا ہے. اب فیڈرل کے نیچے صوبے آتے ہیں تو ظاہری بات پاکستان کے سارے صوبوں پر یہ لاگو ہوگا، آزاد جموں کشمیر پر لاگو ہوگا، گلگت بلتستان بھی اس جو قانون ہے لاگو ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے قبائلی علاقہ جاتے ہیں سرحدوں کے آس پاس، ان سب کے اوپر پاکستان میں جو قانون ہے یہ لاگو ہوتا ہے. تیسری چیز ہے چوتھا پوائنٹ ہے نیم استوار ہے. نیم استوار ہے سے مراد ہے کہ آپ سمجھ لیں آپ کو ایک قانون پسند نہیں ہے تو اس میں آپ نے چینجنگ کرنی ہے. اس کا مطلب یہاں پر پہلے میں آپ کو بول کر بتا دوں کہ اس قانون کے اندر تبدیلی کرنا نہ تو زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی زیادہ آسان. وہ کیسے؟ مطلب آپ کو ایک قانون نہیں پسند، آپ نے اس میں تبدیلی کروانی ہے. تو پھر کیا ہوگا، اس کو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو لے کے جاتے ہیں. اب پارلیمنٹ کیا ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، ان سب کے پاس وہ مل جاتا ہے. ٹوٹل 446 ممبران ہے اور اس کے 3 حصوں میں سے اگر 2 حصے کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس قانون کو ختم کر دو، اسے فوری طور پر کیا کیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. اور 5واں پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر واضح طور پر ہے اور وہ ہمارے پاس قومی زبان. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں جو سرکار وفاقی آئین کے لحاظ سے اگر کوئی سینٹرل گورنمنٹ کی بات کریں، صوبوں کی بات کریں، یا آپ لوگ زیادہ جموں کشمیر گلگت بلتستان کہیں گھر بھی رہنے والے، تو آپ کی جو قومی زبان ہے وہ اردو. پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارے پاس اسلامی آئین. تو اسٹوڈنٹ 1973 کے آئین کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ پاکستان کا جو قومی مذہب ہے وہ اسلام ہے. میں آپ کو ایک بات اور یاد کرواتا چلوں کہ اس وقت قادیانی یہ ایک مذہب ہے، یہ پاکستان کے اندر بڑا سار اٹھا رہا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے بھی حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کی جو خدمات ہیں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس کے علاوہ ملک کے اندر سود کے خاتمے کے لیے بھی کافی اقدامات کیے گئے. پاکستان کے 1973 سے پہلے جتنے آئے تھے ان کے اندر صدر کا مسلمان ہونا لازمی تھا، لیکن 1973 کے آئین کے اندر وزیر اعظم کا بھی مسلمان ہونا لازمی تھا. اس کے علاوہ 1973 کے آئین کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی خاص اقدامات کیے گئے، قوانین ان کو تشکیل دی گئی. فردر ہے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 7 آزاد خود مختار عدلیہ. اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں اپنا فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہوں گی، ان پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی دباؤ نہیں ہوگا. آپ مثال لے لیں، کسی جج نے، کسی منصف نے، کسی قاضی نے بھی فیصلہ دینا ہے تو کسی کے انڈر پریشر آئے بغیر حقیقت اور انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ جاری کرے گا، سنائے گا. کسی بھی قسم کے پریشر میں وہ نہیں آئے گا. فردر پارلیمانی آئین. تو پارلیمانی آئین سمجھانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر ہے، ایک سینٹ ہے اور دوسری قومی اسمبلی ہے. اسٹوڈنٹ قومی اسمبلی جو ہے اس کی مدت 5 سال کی ہوتی ہے. یہ 1973 کے آئین میں بات کہی گئی تھی. اب کیسے 5 سال، کون سی قومی اسمبلی؟ آپ دیکھتے ہیں ایک گورنمنٹ آتی ہے، آئین کے مطابق وہ اپنے 5 سال مکمل کرے. کیسے؟ آپ نے دیکھا 2008 کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، پھر 2013 کے اندر جا کر دوبارہ سے الیکشن ہو گئے، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ نے اپنے 5 سال پورے کیے. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے 2013 سے 2018 تک گورنمنٹ کی اور آپ نے دیکھا اس نے اپنے 5 سال پورے کیے. اس لیے قانون کے مطابق
قومی اسمبلی کی جو مدت ہوگی وہ 5 سال ہوگی۔ اور اسٹوڈنٹ آپ کو ایک چیز میں اور بتا دوں، وزیر اعظم کو جو منتخب کرتا ہے وہ قومی اسمبلی کرتی ہے۔ وزیر اعظم کو منتخب ہونے کے لیے قومی اسمبلی کے ممبران کے ووٹ درکار ہوتے ہیں، جبکہ صدر کو سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی منتخب کرتی ہے۔ لیکن جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جسے آپ چیف منسٹر بولتے ہو، اس کو صوبائی اسمبلیاں ووٹ دے کے منتخب کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئین کی بالادستی۔ آئین کی بالادستی کے اندر ہے کہ یہ آئین کو اگر کوئی بندہ توڑنے کی کوشش کرے گا یا کوئی اقدام اس آئین کے خلاف کرے گا یا اس کو ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، پھر اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے ہمارے پاس آئینی ادارے۔ اسٹوڈنٹ 1973 کے آئین کے اندر کچھ آئینی ادارے تشکیل دیے گئے جن کے ذمہ مختلف فرائض تھے، ڈیوٹیاں تھیں۔ سب سے پہلے ہے قومی اقتصادی کونسل۔ اس قومی اقتصادی کونسل کے ذمہ کام ہوتا ہے ملک کا بجٹ بنانا، اس کے علاوہ جی ڈی پی کو دیکھنا، کس مہینے میں جی ڈی پی زیادہ ہوئی ہے، کس سال میں جی ڈی پی زیادہ تھی، کس مہینے میں کس سال میں جی ڈی پی کم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو قیمتیں ریگولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بھی سارا اسی کونسل کے ذمہ ہوتا ہے اس کو دیکھنا۔ فردر قومی مالیاتی کمیشن، نیشنل فائنانس کمیشن یا NFC بھی جس کو آپ کہتے ہو۔ اس میں پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس کے ذمہ کام یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، جس کو ہم لوگ مرکزی گورنمنٹ کہتے ہیں، اس سے پیسے لے کر اس نے نیچے صوبوں میں تقسیم کرنے ہوتے ہیں۔ یہ صرف 4 صوبوں کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی کہ پنجاب یا KP کے لے لیں، ہم سندھ لے لیں، بلوچستان لے لیں۔ یہ پیسے زیادہ تر جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ تو 2010 سے پہلے ایسا قانون تھا پاکستان کے اندر جی کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس کو جو ہے فیڈرل پیسے زیادہ دیتا ہے۔ لیکن 18ویں ترمیم ہوئی تھی 2010 میں، اس کے بعد یہ قانون بدل دیا گیا تھا کہ صرف آبادی کا تناسب کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، یہ بات بھی سامنے رکھی جائے گی کہ کون سا صوبہ زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسوں کے معاملے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس صوبے کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت زیادہ ہے۔ جو جس صوبے میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت زیادہ ہوگی وہاں پر بھی ہم لوگ زیادہ پیسے دیں گے۔ یہ 18ویں ترمیم 2010 کے بعد بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 ایوانی مقننہ۔ اسٹوڈنٹ 2 ایوانی مقننہ سے مراد ہے کہ پارلیمنٹ 2 ایوان پر مشتمل ہو۔ 2 ایوان کون سے جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے یہاں پر، ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ قومی اسمبلی جسے ہم نیشنل اسمبلی یا عام الفاظ میں لے لیں ایم اے، ایک MP ہوتا ہے، ایک MNA ہوتا ہے۔ میں MNA کی بات کر رہا ہوں، نیشنل اسمبلی۔ اس کی میں نے آپ کو بتائی ہے 5 سال مدت ہوتی ہے اور اس کے جو ٹوٹل ممبرز ہوتے ہیں وہ 342 یعنی کہ 342 ہوتے ہیں۔ اور جو سینٹ جسے دوسرا ایوان کہتے ہیں اس کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد 106 ہوتی ہے۔ ایک ایوان بالا ہوتا ہے، ایک ایوان زیری ہوتا ہے۔ جو ایوان بالا ہوتا ہے اسے ہم سینٹ کہتے ہیں، جو ایوان زیری ہوتا ہے اسے ہم لوگ قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کو ملا دیں جسے ہم مجلس شورا کہتے ہیں تو 342 تعداد ہے قومی اسمبلی کی اور 104 تعداد ہے سینٹ کی۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل ممبرز مجلس شورا کے بن جاتے ہیں 446۔ اگر کوئی بھی ملک میں بل پاس کروانا ہے، کسی چیز میں چینجنگ لانی ہے تو یہ بل قومی اسمبلی میں بھی جائے گا اور سینٹ میں بھی جائے گا۔ وہاں سے جب تک یہ چیز منظور نہیں ہو جاتی بل کے اندر تبدیلی یا وہ بل منظور نہیں ہو سکتا۔ اور ملک کے جتنے وزیر ہیں، جتنے ممبران ہیں، وہ کوئی بھی قانون بناتے وقت قرآن و سنت کو سامنے رکھیں گے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نظریہ اسلام کے اوپر بنایا گیا تھا۔
اینڈ لاسٹ میں ہمارا جو یہاں پر پوائنٹ ہے وہ ہے بنیادی حقوق. بنیادی حقوق سے مراد ہے کہ شہریوں کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے. کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو ان کے خلاف ہو. بنیادی حقوق کا عام الفاظ میں بجلی، پانی، گیس، نوکری، ہر یہ جو اسٹڈی ہے یہ ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے اور یہ عوام کا حق ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ اس کو پرووائڈ کرے. تھینک یو. ہم لوگ ریویو لے لیتے ہیں کہ ہم نے آج کا ٹاپک کیا تھا. 1973 کے آئین کی پہلو سے ہمارے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا. بیک گراؤنڈ میں ہم نے چیک کیا کہ پاکستان میں اب تک کتنے قانون بنے ہیں. پھر اس کے بعد کون سا قانون جو ابھی تک چل رہا ہے، کوئی قانون ختم ہوتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، کس نے اور کیوں ختم کیا، تیسرا قانون کس نے پاکستان کا بنایا تھا. اور آپ کو ایک چیز بتانی تھی کہ یہ 14 اگست 1973 کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کروایا گیا تھا. فردر ہم نے پھر اس سے کچھ کی پوائنٹس پڑھے تھے. افتتاحیہ پڑھا. افتتاحیہ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کو اگر ملک میں جو بھی قانون بنایا جائے گا قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جائے گا اور کوئی بھی وزیر اعظم چاہے وہ صدر ہے، کوئی بھی وزیر ہے، وہ اپنی جو پاور ہے وہ اللہ کی معنی سمجھ کے استعمال کرے گا. فردر پھر ہمارے پاس ہم نے تحریریاں دیکھا. تحریریاں میں ہم لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ یہ لکھا ہوا آئین تھا. دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر سارے لکھے ہوئے آئین نہیں ہوتے، جیسے کہ میں نے امریکہ کی ایگزامپل دی تھی آپ کو. اور فردر ہم نے وفاقی آئین دیکھا. وفاقی آئین کیا ہے؟ وفاقی آئین یہ تھا کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے صوبے بھی آتے ہیں، قبائلی علاقہ جا جاتے ہیں، جدھر بلتستان بھی آتا ہے. فردر ہم نے نیم استوار آئین دیکھا. اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی قانون کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو کیا یہ ایزی ہے، کیا یہ مشکل ہے، اس کی ریزنس کیا ہے، اگر ہم نے یہ تبدیلی کرنی ہے تو کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ پھر ہمیں سینٹ اور قومی اسمبلی کی 2/3 کی اکثریت سے ہم لوگ اس میں چینج کر سکتے ہیں. پھر قومی زبان ہم نے دیکھی کہ ہمارے ملک کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے. فردر ہم لوگ آئے اسلامی آئین کے اندر. اسلامی آئین کے اندر کے 1973 میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ملک کا جو قومی مذہب ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. سود کی خاتمہ کیا کے لیے خاص قسم کے قانون بنائے گئے. اس کے علاوہ زکوٰۃ اور خاص کے لیے بھی قوانین کو تشکیل دیا گیا. فردر ہمارے پاس تھا جی آزاد خود مختار عدلیہ. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جج جو ہے بغیر کسی دباؤ کے خوف کے اپنا فیصلہ سنائیں گے. اور 8ویں پوائنٹ کے اندر ہم نے پارلیمانی آئین کی بات کی. پارلیمانی آئین ہوگا. اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ 5 سال مدت ہوگی کسی بھی گورنمنٹ کی جو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ایوان پر مشتمل ہوتا ہے. قومی اسمبلی آئین کی بالادستی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی بندہ آئین کو توڑتا ہے تو اس کے اوپر عملداری کا مقدمہ چلایا جائے گا. پوائنٹ نمبر 10 کے اندر ہم لوگ آئینی ادارے کے 1973 کے اندر آئینی ادارے کی تشکیل دی گئی، جن میں کچھ ادارے تھے جیسے قومی اقتصادی کونسل، مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن. ان کے ذمہ کام کیا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا ذمہ کام ہے جی کہ ملک کے اندر الیکشن کروانا. اب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کی 3 ٹائپس ہیں. ایک بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور جنرل الیکشن ہوتے ہیں. بلدیاتی الیکشن وہ ہوتے ہیں جو گلی محلے سطح پر ہو رہے ہوتے ہیں. ضمنی الیکشن وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے، جیسے قومی اسمبلی کی کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے کسی ممبرس کی. یا اس کے علاوہ جنرل الیکشن وہ ہوتے ہیں جو ہر 5 سال کے بعد ہوتے ہیں. 2 ایوان مقننہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2 ایوان مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ایوان بالا، دوسرا ایوان ذیلی. ایوان بالا تھا سینٹ، ایوان ذیلی تھی قومی اسمبلی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کے جو ممبران کا انتخاب کرتا ہے وہ قومی اسمبلی بھی کرتی ہے. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی میں اس کے اندر آ جاتی ہے. اور بنیادی حقوق میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہوگا جو شہریوں کے حقوق کے منافی یعنی کہ ان کے خلاف بنایا جائے گا اور ان کو تمام بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے. اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اور ایٹ دی لاسٹ آپ لوگوں نے یہ اسٹڈی کرنا ہے سینٹ کے بارے میں گھر کے اندر کہ سینٹ کیا ہے. سینٹ کے ممبران اگر 104 ان کو منتخب کون کرتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کتنے سال کے بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں اور ان کے ذمہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں. ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ.